درد و الم جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ کا تو سہارا ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے زیارات اور تذکرہ اولیاء تصوف میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ سابقہ سلسلے میں بیان کیا گیا تھا کہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی حضرت مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظ اللہ العالی ربیع الغوث میں بغداد شریف، بصرہ وغیرہ شہروں میں گئے اور وہاں پہ اولیاء تصوف اور دیگر بزرگان دین بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام سے منسوب مزارات پہ آپ کی حاضری کا سلسلہ رہا اس قافلے کی۔ تو وہاں پہ جو کچھ کیفیات تھیں، جو احوال بیان ہوئے، جو ان کے فضائل بیان ہوئے اور وہاں پہ جو دعائیں کی گئیں، اس کے کچھ مناظر ہمارے کیمروں نے کیپچر کیے، تو ہم نے اس چیز کو پسند کیا کہ ہمارے ناظرین بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ لہٰذا آج بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھے زبردست قسم کے مناظر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج سلسلے میں حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ کے مزار شریف پہ حاضری کے مناظر اور وہاں پہ گفتگو اور پھر دعا وغیرہ کے جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی بڑے امام حضرت علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، ان کے مزار شریف پہ جو حاضری ہوئی۔ اسی طریقے سے بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست اللہ والے گزرے ہیں، ان کے مزار کی حاضری بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور آخر میں ابراہیم خاص علیہ رحمہ کا تذکرہ بھی ہوگا اور ان کے مزار شریف کی زیارت بھی کرائیں گے۔ آئیے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی بھی عادت بنائیے کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اور پھر اس کا ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر دیں۔ ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے، یا پڑھنے سے قبل یا بعد زبان سے بھی کہہ لے کہ اس درود پاک کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً صالحین کے واقعات، حالات اور ذکر سے دلوں کو روشنی، روحوں کو تازگی اور فکر کو بالیدگی ملتی ہے۔ صالحین کی زندگی کے شب و روز اپنے اندر خوشنما پھول رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا قابل تقلید پہلو یہ ہے کہ آخرت کی سعادت، جنت و عقبہ کی مسرتیں ان کے قلب و روح میں رچ بس چکی ہوتی ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر بھی ایسا رحمت والا ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت سفیان سے مروی ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، یعنی جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور علماء اکرام نے اس بات کو بیان کیا کہ صالحین کی زندگیوں میں بھی ان کے قرب میں برکتیں ہوتی ہیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے مزارات کے قرب میں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا، علماء راسخین کا یہ طریقہ رہا کہ اولیاء کاملین کے مزارات سے اور ان کی شخصیات سے فیوز و برکات سمیٹے جائیں۔ تو اسی سلسلے میں آج بھی مسلمان ان مزارات پہ حاضر ہوتے ہیں، اور مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظ اللہ العالی کے ساتھ ہمارے اسلام بھائی قافلے کی صورت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس میں بالخصوص اور بالعموم اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری اور اس سے فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آئیے سب سے پہلے سلسلہ قادریہ کے شیخ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزارات کے مناظر اور وہاں پہ ہونے والی گفتگو اور فضائل اور دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم حاضر ہیں بغداد کے ایک محلے جس کا نام کرخ ہے، اور یہ جگہ معروف ہے امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار سے۔ روحانی مزار اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم ہے، اور ساتھ ہی قدیم قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے اندر صاحب تفسیر روح المعانی حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی ہے۔ ابھی ہم شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو شیخ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھی حاضری دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ
الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم صل وسلم وبارك وعظم بكل وقت من الأوقات ساعة من الساعات ملء الأرضين والسماوات على سيد السادات وإمام القادات ورئيس الكل في الحضرات وعلى آله وأصحابه أصحاب الكمالات وعلى المشايخ العارفين أرباب الحالات والسلام على الفرد الأمجد القطب الغافل الأوحد النائب عن حضرة رسول الله في ملك الله والأمر بأمر الله في سماوات الله وأرض الله. ورضي الله تعالى عن الإمامين والسبعة الأقطاب وعن الأبدال والأنجاب والأطراز والأحباب والأوتاد والأفراد ورجال أهل الإرشاد والقائمين وصالح العباد والصلاح المسلم رضي الله عنهم أجمعين. ونسأل الله أجمعين أن يمدنا بمدد رسوله الأعظم وحبيب الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبمدد حضرات الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يعطف علينا قلب صاحب الوقت وعلى حاشيته الكرام الأعيان جعلناه مسيرتنا إلى الله في كل أمر سيدل على الله. نفعنا بهم شر الزمان والسلطان والإخوان الخوان والأعداء من الإنس والجان. أخذناهم درعا لرد كل بلاء ودفع كل قضاء. قبلناهم بابا لين كل خير دنيوي وأخر خفي وجلي كلي وجزء. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم فرج كربتنا اللهم يسر أمرنا اللهم اشرح صدرنا اللهم وفقنا لطاعتك ما بقينا اللهم احشرنا مع حبيبك المصطفى في الفردوس الأعلى اللهم اقض حوائجنا اللهم يسر أمورنا واكتب لنا السلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. يا إلهي مغفرت کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في
بدء وفي ختام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعن سيدنا السبي السقط وعن سيدنا معروف الكرخي وعن سيدنا داود الطائي وعن سيدنا حبيب العجب وعن سيدنا حسن البصري وعن سيدنا الإمام الهمام علي وعن سيدنا عثمان وعن سيدنا عمر وعن سيدنا أبي بكر وعن سيدنا الحسن والحسين وعن سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وعن سيدنا علي زين العابدين وعن سيدنا محمد الباقر وعن سيدنا جعفر الصادق وعن سيدنا موسى بن جعفر وعن سيدنا علي موسى الرضا وعن سيدنا محمد الجواد وعن سيدنا علي الهادي وعن سيدنا الحسن العسكري وعن سيدنا وغوثنا عبد القادر الجيلاني وعن سيدنا وغوثنا أحمد الرفاعي الكبير وعن سيدنا ويس القرن سيدنا أبو غيب الأبن وعن سيدنا الغزالي وعن الصالحين جميعا مشايخنا وأحبابنا ومعلمنا وصينا نهدي للجميع منا ثواب الفاتحة قبل الصلوات. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نوري فوق نوري أنت مصباح الصدور أنت نسير وداري قل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
وسلم وعظم على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. آمين. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي ويا قيوم. أبو محمد أبي يسر التاريخ قادر. نعم. حنفي المذهب قادري المشرب. نعم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. وأنا شافعي المذهب. رفاعي المشرب والنسب. هذا ابن عمي أيضا رفاعي. ما شاء الله. عندنا مدرسة في الإجازة العلمية، هو طالب عندي في المدرسة. عندنا مدرسة في الإجازة العلمية في المذهب الشافعي. نريد أن نسأل عن بعض الأشياء عن هذه القبور. سمعنا أن في هذا المكان لا فقط قبر الشيخ الإمام الإمام معروف القرخي رحمه الله، بل أيضا قبور موجودة خلف الإمام سيدنا معروف يرقد سيدنا الإمام أبو الحسن الأشعري. الله إمام أهل السنة والجماعة. والله ما كنا نعلم إلا اليوم. نعم. وبالجانب الأيمن يرقد سيدنا الإمام الدارقطني. ما شاء الله. لأن الدارقطني هو بغدادي، كان من محلة تسمى دار قطن، اندرست قديما. الدارقطني مدفون هنا، مدفون الإمام أبو الثناء الآلوسي الحنفي. نعم. وصاحب تفسير الروح المعاني. وكثير من الأولياء، يعني الخطيب البغدادي يذكر كثير من الأولياء دفنوا عند سيدنا معروف. حتى تكلم لي شيخي وأستاذي الشيخ عبد الكريم بيارة مفتي العراق، أنا درست عنده بالشيخ عبد القادر الشيخ عبد الكريم. نعم. قال لي أكثر من 100,000 ولي هنا مدفون. الله. 100,000 ولي مدفون. نعم. وأنت تتصور هذا المرقد يعني قبل سيدنا عبد القادر ب3 قرون. نعم. صحيح. يعني من عند وفاته سيدنا معروف يقصده الصالحون. فتصور هذا المكان كم جلس به من الصالحين، وكم ذكر الله، وكم صلى، وكم غسل من هذا الماء. أي نعم. وقوم الكرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرة. نعم. نسأل الله أن ينفعنا. فهي مقبرة قديمة 1000 وتقريبا 150 سنة صار لها. أنا بينت لعوام الناس أو لرد يعني الأعداء هذا معمول قديم. حين يعني يدفن واحد من الأولياء يدفن العلماء معه. هذا معمول قديم في كل البلاد الآن. هذا هو دليل لحصول بركة العلماء من القبور. سيدنا معروف عندما توفي صلى عليه 300,000. الله أكبر. وفي نفس اليوم توفي أبو نواس الشاعر معروف. نعم. لم يصلي عليه واحد. لذلك يقال أنه رؤي رجل دفن عندهم سيدنا معروف فقال لقد غفر الله 300 من هنا و300 من هنا ببركة سيدنا معروف. قرأت يعني قول الخطيب البغدادي. نعم. هذا مجرب قبره مجرب. الترياق المجرب. الترياق المجرب. نعم. يقصده الصالحون. يقول ابن المحاملي يقول أعرف قبر معروف منذ 70 سنة ما قصده مهموم إلا فرج الله همه. الله أكبر. कह रहे बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने 70 साल 70 سنة نعم 70 साल जो है वो इनकी कब्र के هو كان يعني مزامن يعني معاصر له للشيخ. इनकी कब्र की ज़ियारत की और वो उनके हम मुआसिर थे तो यानी कि मुरीद हूँ। कहते 70 साल तक यहाँ कर ज़ियारत की, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे गम दूर ना हुए हों। عندنا مثل في بغداد يقول يعطيك إياها باليد، يعطيها باليد. الله قال الشيخ إمام أحمد رضا ويعني الشيخ كبير سلسلة قادرية أحمد رضا خان. نعم ما شاء الله. قال الفاصلة كم فاصلة فقط رفع اليد
قال ذلك الشعر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قم مدة يحتاج فقط رفع اليد إذا رفع أوتي. الله يفتح عليكم. الله يفتح. نحن يعني وجود في بركة الشيخ ادعو لنا يفتح الله عليكم. وديار باكستان. نقول احنا من المجرب نعم قديما انه من زار قبر الشيخ معروف فليقرأ قوله تعالى يا أيها العزيز يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المزجات وجئنا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يعني يا شيخ معروف أنت قريب عند الله، ادعو الله لنا. نعم أتينا ببضاعة مزجات ذنوب، نعم نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمحو الذنوب وأن يقبلنا على العيوب. آمين. اللهم صل. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کرم کہ اس نے خاص اس حصے میں داخلہ نصیب فرمایا. یہاں امام الاولیاء سردار اولیاء امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے. اس کے پیچھے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے. امام دار قطنی تشریف فرما ہے. اور خاص اس حصے پر اولیاء کرام سینکڑوں سالوں سے آتے رہے ہیں، عبادت کرتے رہے ہیں. یہ چلا گاہ ہے، یہاں بیٹھ کر عبادت کرتے رہے ہیں. یہ ایک اور چلا گاہ ہے جس کے متعلق بتایا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر عبادت فرمائی ہے. بہت نورانی فضائیں ہیں، پرکیف فضائیں ہیں. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ آمین. غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرما. آمین. الہ العالمین تیرے نیک بندوں کی قرب میں آئے ہیں، مولا کریم محروم نہ لٹانا. آمین. اے اللہ سعادت کی عطا فرما. آمین. الہ العالمین جو ذکر اذکار کیا قبول فرما. آمین. الہ العالمین کی برکتیں نصیب فرما. اے اللہ امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اور وسیلے سے نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما دے، مشکلات آسان فرما دے، بلیات دور فرما، جادو دور فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا. الہ العالمین شریروں کو شر سے بچا، ڈکیتی چوری چھینا جپٹی دہشت گردی سے محفوظ فرما. ہمارے اہل خانہ کو محفوظ فرما. نافع عطا فرما. صدر واسع عطا فرما. آمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا. الہ العالمین یا ارحم الراحمین دونوں جہاں میں بھلائیاں عطا فرما. آمین. اللہم آمین. اللہم آمین. تندرستی سے محفوظ فرما. اللہم آمین. محتاجی سے محفوظ فرما. الہ العالمین معذوری سے محفوظ فرما، ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہماری اولاد کو نیک صالح پرہیزگار فرما بردار بنا. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اہل خانہ کے حق میں دعائیں قبول فرما. عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. یا سیدنا معروف الکرخی المدد. یا سیدنا معروف الکرخی اغثنا انظر الى احوالنا
صرف علی قلبنا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار گج، ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور کہہ رہے ہیں، مولا کریم انہیں ہماری دعاؤں میں شامل فرما، اللہم آمین، شفا عطا فرما، آمین، بہن بیٹیوں کو رشتے نصیب فرما، آمین، جو نوجوان رشتوں کے انتظار میں انہیں اچھے رشتے نصیب فرما، اللہم آمین، الہ العالمین ہمارے پیر و مرشد کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، آمین، اللہم آمین، آل و اولاد کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، اللہم آمین، شورا کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، آمین، ہمارے علماء مشائخ کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، آمین، ہمارے والدین کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، آمین، جن کے والدین انتقال کر گئے مولا کریم مغفرت فرما دے، اللہم آمین، احباب اعزاء اقربا جاننے والوں میں سے پڑوسیوں میں سے جس کا انتقال ہوا مولا کریم ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو الہ العالمین تحت نظر کشادہ فرما دے، الہ العالمین ہمارے والدہ کی طرف سے والد کی طرف سے جتنے مسلمان فوت ہو گئے مولا کریم سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں پر اپنی رحمت کا نزول فرما، الہ العالمین سب پر آسانیاں فرما، آمین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی صلی یا اللہ ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب جب واپسی ہو یا رب ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ کے مزار شریف کی حاضری بھی ہو گئی، مدنی پھول بھی مل گئے، ذکر الہی میں بھی شرکت ہو گئی اور دعاؤں کے اندر بھی ہم شامل ہو گئے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے شیخ طریقت ہیں اور آپ علیہ رحمہ 90 نمبر پہ آتے ہیں۔ حضرت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کا نمبر ہے اور آپ کے بعد ہمارے 11ویں شیخ طریقت جو ہیں وہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اس کے حوالے سے شجرہ شریف میں شعر بھی ہے کہ بہر معروف و سری، بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت موسیٰ رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو۔ جی ہاں، پہلے یہ غیر مسلم تھے، حضرت امام رضا علیہ رحمہ کے ہاتھ پر آپ مشرف با اسلام ہوئے اور آپ ہی سے سلسلہ طریقت بھی آپ کو حاصل ہوا، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد وہ آب و تاب سے چمکے کہ آسمان ولایت کے درشندہ ستارے بن گئے، اور آج بھی جب مسلمان ان کا نام لیتے ہیں تو علیہ رحمہ ان کے ساتھ کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے مفتی صاحب کے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ بغداد شریف کی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے ساتھ جو مسجد ہے اس کے خطیب جناب شیخ علی الحربی الرفاعی شافعی صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے مزار شریف پہ حاضر ہونے والے کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اور ایک بزرگ کا بھی بتایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ 70 سال سے تجربہ ہے کہ جو شخص ان کے مزار شریف پہ آیا اور ان کے وسیلے سے گویا کہ دعا کی تو اس کی حاجت ضرور پوری ہوئی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، واقعی ان اللہ والوں کے قرب میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اور اس ویڈیو سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری ہو تو سب سے پہلے آخرت کے اور مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
اپنی قبر و آخرت کے संवारने کے حوالے سے سوال اور گفتگو کرنی چاہیے، اور اس کے بعد بے شک دنیا بھی مانگے جو اتنی جائز ہے اور جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اس حد تک دنیا سے بھی متعلق سوال کیا جائے تو حرج نہیں۔ تو یہ اولیاء اکرام ایسے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلمان ان کے مزارات پر جاتے رہے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دوسرے اپنے پیکج کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا یہ مدنی قافلہ جس کو ہر جگہ محبتوں کے گویا کے پیام مل رہے ہیں، اب یہ حضرت علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ان کے مزار شریف پہ حاضر ہوگا، تو اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اہل عقیدت کا یہ قافلہ اس وقت بغداد معلیٰ میں حاضر ہے۔ آج 12 ربیع الثانی 1436 سنہ ہجری بمطابق 2 فروری 2015 کی تاریخ ہے۔ عصر کی نماز کے لیے وضو ہم کر چکے ہیں، اب عنقریب نماز عصر بھی ادا کریں گے۔ اس وقت ہم حاضر ہیں بغداد کے ایک محلے، ایک علاقے، ایک کالونی جس کا نام کرخ ہے، اور یہ جگہ معروف ہے امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار سے۔ آپ دنیا بھر میں جہاں بھی چلے جائیے، آپ کو ایک بات مشترک ملے گی کہ اگر کسی جگہ کسی ولی اللہ کا مزار ہوگا تو اس ولی اللہ کے مزار کے ساتھ علماء، صالحین، مفسرین، محدثین کے مزار ضرور ملیں گے۔ یہ مزارات کی برکتیں حاصل کرنے کی واضح دلیل ہے۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ابن حمام صاحب فتح القدیر، آپ صاحب الحکم العطیہ امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو سعید ہوں گے۔ قبر انور سے آواز آئی، اے ابن حمام، ہم دونوں میں سے کوئی بھی بدبخت نہیں ہے، یا یہ کہ یہاں کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اور یہ سننے کے بعد امام ابن حمام صاحب فتح القدیر نے، جن کا ایک مقام ہے فقہ حنفی میں، یہ وصیت کی کہ مجھے ابن عطا اللہ اسکندری علیہ رحمہ کے قرب میں دفن کیا جائے، اور مصر میں قاہرہ کے ایک نواحی علاقے میں صاحب فتح القدیر کا مزار امام ابن عطا اللہ اسکندری علیہ رحمہ کے قرب میں رہتے ہیں۔ یہی منظر ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و قدسہ النورانی کے مشائخ میں سے ایک بہت بڑی ہستی، امام جنید بغدادی کے مشائخ میں سے امام سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں مزار ہے، اور اس مزار کے ارد گرد قبرستان بھی ہے، لیکن بالکل عین برابر میں تھوڑا ہی فاصلے پر مشہور مفسر قرآن صاحب روح المعانی، جن کی تفسیر ہر مدرسے میں موجود ہوتی ہے، طلباء پڑھتے ہیں، خواص پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، ان کا مزار پرانوار بھی یہاں موجود ہے۔ ھذا قبر الامام ابی الثناء السید محمود الآلوسی، 1270 سنہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ لکھا ہوا ہے صاحب تفسیری روح المعانی۔
بہت بڑے بزرگ ہیں، مفسر قرآن ہیں. آئیے اسی مناسبت سے شعر بھی ایک مناجات پر مشتمل شعر عرض کرتے ہیں. اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو فاتحہ پڑھی اس کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. آپ کی آل و ازواج اہل بیت اطہار کے حضور پیش کیا، قبول و منظور فرما. خلفائے راشدین کے حضور پیش کیا، قبول و منظور فرما. مولا کریم تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے حضور پیش کیا، قبول و منظور فرما. تابعین تبع تابعین کے حضور پیش کیا، قبول و منظور فرما. ائمہ اربعہ ان کے متبعین کے حضور پیش کیا، قبول و منظور فرما. سلاسل اربعہ کے مشائخ اور ان کے متبعین کے حضور پیش کیا، قبول و منظور فرما. الہ العالمین سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول و منظور فرما. امام سید سبتی شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا، قبول و منظور فرما. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، قبول و منظور فرما. کل مومنین کل مومنات کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول و منظور فرما. خصوصاً بالخصوص صاحب تفسیر روح المعانی حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کیا، مولا کریم قبول فرما. ان کی قرآن کی خدمت قبول فرما. الہ العالمین انہوں نے قرآن کو جو سمجھا اور پھیلایا، ان کی کاوشیں قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما. الہ العالمین یہ علم نافع چھوڑ کر گئے، ہم سے بھی کوئی دین کا کام لے لے. الہ العالمین ہمیں بھی علم نافع اپنے پیچھے چھوڑ کر جانے کی توفیق عطا فرما. قرآن کا سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا ہم پر آسان فرما دے. قرآن کے احکام پر عمل کرنا آسان فرما دے. الہ العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. الہ العالمین ہماری قبروں کو منور فرما دے. بروز محشر نور قرآن کی روشنی نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین اس قبرستان میں جتنے بھی تیرے بندے مدفون ہیں، جو مسلمان مدفون ہیں، تمام کی مغفرت فرما. الہ العالمین تمام پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما. مولا کریم ہمارے والدین ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. الہ العالمین مشکلات آسان فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، مصائب و علام دور فرما دے، رنج و غم تکلیف و علم دور فرما دے. الہ العالمین سعادت مندی عطا فرما، بدبختی سے محفوظ فرما. الہ العالمین ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو ہلاکت کا باعث ہو. مولا کریم حلاوت ایمان عطا فرما، حلاوت عمل عطا فرما، علم نافع عطا فرما، قلب خاشع عطا فرما، لسان ذاکر عطا فرما، دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. آمین. جو علماء مشائخ دین کی خدمت کر رہے ہیں، الہ العالمین برکتیں عطا فرما. ان کا سایہ تعدید ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. مولا کریم
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اللہم آمین، کاوش قبول فرما، آمین، ان کی دین کی خدمت کو قبول فرما، آمین، الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرما، اللہم آمین، مولا کریم ہمارے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں، ہمارے اعزاء احبا اقربا کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرما، آمین، الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا اور اب بھی کہہ رہے ہیں، ان سب کو بھی ہمارے دعاؤں میں شامل فرما، آمین، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہے بے کسو مجبور کی، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا شہاب الدین سید محمود آفندی آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت جلیل القدر عالم اور امام گزرے ہیں، اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ جو تصور کیا جا سکتا ہے با اعتبار شہرت کے، وہ آپ کا قرآن پاک کی تفسیر ہے، جس کا نام تو روح المعانی ہے، لیکن وہ آپ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے تفسیر آلوسی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ بہت ہی زبردست تفسیر ہے، لیکن یہ ہے عربی زبان میں، تو اب عربی زبان بھی سیکھیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زبان ہے، اور یہ زبان بھی ہمیں آنی چاہیے۔ تو لیکن صرف عربی زبان ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ علم دین بھی لگے ہاتھوں۔ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو جو اس اسٹیج پر ہیں کہ وہ باقاعدہ تحصیل علم دین کر سکتے ہیں اور مدارس میں جامعات میں داخلہ لے سکتے ہیں، تو آپ آئیے، اپنے بچوں کو کروا سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو کروائیے، اپنے چھوٹے بھائی کو کروا سکتے ہیں، چھوٹی بہنوں کو کرا سکتے ہیں، تو الحمدللہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے۔ تو درس نظامی کیجئے، عالم کورس کہلاتا ہی ہے، اور درس نظامی کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ علم دین کی سوجھ بوجھ اور عربی سے شناسائی ہو جاتی ہے، اور جو جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے پھر اس کے لیے اتنی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور پھر ان کتب کی طرف بھی مراجعت ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ان ائمہ اور مشائخ کے نقش قدم کی پیروی نصیب فرمائے۔ آئیے اگلے پیکج کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا قافلہ اب کہاں رواں دواں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج مرخہ 12 ربیع الثانی 1436 سنہ ہجری بمطابق 2 فروری 2015 اور نہر محبت کا یہ قافلہ بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری پر آیا ہوا ہے، اور آج جو بغداد شریف کے دیگر بزرگان دین ہیں، حضرت معروف فرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر اکابر اجلہ اولیاء کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مزارات پر حاضری ہوگی، اور گاہے بگاہے وہاں کے جو مناظر ہیں، وہاں کے متعلق کچھ باتیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
یہ مقامات مقدسات، یہ مقامات مقدسات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک قافلہ بغداد شریف میں دیگر اجلہ اولیاء کرام کی زیارتوں پر رواں دواں ہو گیا ہے، تو ہم کیوں رکے رہیں؟ ہم بھی چلتے ہیں اور دیگر اولیاء کرام کے مزارات پر اور ان کے ذکر خیر میں، دعاؤں میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں. چلیے اگلا پیکج دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اہل عقیدت کا یہ قافلہ بغداد معلیٰ پہنچا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک میں شرکت کے لیے. آج مورخہ 12 ربیع الثانی 1436 سن ہجری بمطابق 2 فروری 2015 ہم ایک قدیم قبرستان میں حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہاں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے مزار پر حاضری دی. اس کے بعد امام سری سختی اور امام جنید بغدادی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مزار پر حاضری دی. رب معروف بزرگ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری دینے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب. اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسات. گناہوں کی نہیں جاتی ہے یاد، یا رسول اللہ. گناہوں کی نہیں جاتی ہے یاد، یا رسول اللہ. تم
مقامات مقدسہ. الحمدللہ رب العالمین العالمین جو کچھ برات میں بچے بتائی اور قریب تصویٰ بارگاہ رسالت کو پیش کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی طفیل آپ کے آل و ازواج کی مثال کیا قبول منظور فرما. العالمین آپ کی آل و ازواج کی پیش کیا قبول منظور فرما. اہل بیت اطہار کی پیش کیا قبول منظور فرما. صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کیا قبول منظور فرما. خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کیا قبول منظور فرما. تابعین تابعین کے حضور پیش کیا قبول منظور فرما. مجتہدین کے متبعین کے حضور پیش کیا قبول منظور فرما. سلاسل اربع کے مشاہد کے حضور پیش کیا قبول منظور فرما. متبعین کے حضور پیش کیا قبول منظور فرما. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا قبول منظور فرما. خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی کے حضور پیش کیا قبول منظور فرما. اپنی رحمتوں کا نزول فرما. الہ العالمین یا رب العالمین ان کے صدقے اور وسیلے سے ہماری مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آفات سے بچا, احتیاط سے بچا, مشکلات سے بچا, سے بچا. ہمارے کو شفا عطا فرما. بیماروں کو علاج صالح نصیب فرما. تندرستوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. جو سے روزگار ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم ہمارے والدین امت مسلمہ کو مغفرت فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین. کہتے ہیں دعا کے واسطے بندے دعا کے واسطے بندے ہم آ رہے تھے اس وقت اور آنے کے بعد بھی کثیر مسلمانوں نے دعاؤں سے نہیں کہا. خدا کریم انہیں ہماری دعاؤں میں شامل ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا اور اس سے پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ جہاں جہاں عاشقان رسول کا ایک قافلہ گیا اولیاء کرام کے مزارات پہ، اصحاب تصوف کے مزارات پر، وہاں پہ یہ جہاں اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعائیں کرتا رہا، وہاں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کا بھی تذکرہ کیا. اور مسلمان کے پیٹھ پیچھے جب وہ موجود نہ ہو اس کے لیے جو دعا کی جائے یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی عادت بنائیں کہ عمومی طور پہ تو جب جب دعا کریں جب، لیکن بالخصوص وہ لمحات اور وہ مقامات کہ جہاں پہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے وہاں پہ بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں کو، مسلمان بہنوں کو ہرگز دعا میں نہ بھولیں کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور ہمارے بھی مسائل حل ہوں گے اور برکتیں ملیں گی. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ کے مزار کے آپ نے مناظر دیکھے، وہاں کی دعا میں آپ شامل ہوئے. بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ مجذوبیت کا غلبہ تھا، یعنی یہ ان اولیاء کرام میں سے تھے جن پہ کیف و سرور اور جلال الہی کی کیفیات
طاری رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا حال احوال زیادہ درست محسوس نہیں ہوتا، اور ان کا یہ ویڈیوز دیکھ کر، ان کا تذکرہ سن کر وہ روایات یاد آ جاتی ہیں۔ احادیث کریمہ میں اس طریقے کے مضامین آئے، اس مفہوم کے جملے آئے کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو پراگندہ سر ہوتے ہیں اور بہت عمدہ لباس نہیں ہوتا۔ احادیث کریمہ میں اس قسم کے مضامین آئے، عمدہ لباس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اپنے رب سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، اور کسی بات پہ اگر وہ اپنے رب کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ان اللہ والوں سے رابطہ رکھنے میں، تعلق رکھنے میں، نسبت رکھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ یہ اللہ والے دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی جو ہمارا پیکیج ہے یہ بہت ہی مشہور و معروف اللہ کے ولی اور مقام ولایت میں خاص مقام رکھنے والے حضرت سیدنا ابراہیم خواص کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے ہمارا یہ قافلہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور ان کی دعاؤں میں بھی ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج مرخہ 12 ربیع الثانی 1436 سنہ ہجری بمطابق 2 فروری 2015 اہل محبت کا ایک قافلہ پہنچا ہے امام ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ آپ بہت زیادہ صاحب توکل تھے، اس کا اندازہ آپ کی مزار کی کیفیت کو دیکھ کر بھی لگایا جا رہا ہے۔ سیدھا سادہ بالکل ایک پرانی عمارت کا مزار ہے۔ آپ امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر تھے۔ فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے صحبت رکھنا چاہی، لیکن میں نے قبول نہ کی، کہیں میرے توکل میں خلل و فرق نہ آئے۔ رسالہ کشریہ میں ہے، آپ نے فرمایا عالم وہ نہیں جو کثرت سے روایات بیان کرے، بلکہ عالم وہ ہے جو علم پر عمل کرے اور سنت کی پیروی کرے، اگرچہ کہ اس کا علم قلیل ہو۔ ان کے مزار پرانوار پر حاضر ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز قریب میں جا کے فاتحہ پڑھیں گے، شرنجات بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول ہوگی۔ شاید ہی کوئی تصوف کی کتاب ہوگی کہ جس میں آپ کا تذکرہ نہ ہوتا، آپ کے ملفوظات، آپ کے واقعات، آپ کی تعلیم کا ذکر نہ ہو۔ اتنے عظیم الشان بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے ان بزرگ کی بارگاہ میں ہماری حاضری نصیب فرمائی۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جا
پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مزار پرانوار کا دروازہ تو بند ہے، باہر ہی سجوا کر رہے ہیں، چونکہ یہ قدیم قبرستان ہے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کا کون کون سا بندہ یہاں دفن ہوگا، نہ جانے کتنے مقبول اور محبوب بندے یہاں دفن ہوں گے، نہ جانے کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے دفن ہوں گے۔ قبرستان کو دیکھتے ہوئے دعا سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ باندھ کر استغاثہ بھی عرض کرتے ہیں، اے سبز گنبد والے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ اے شافع امم شہ ذی جلال خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، دریا کا جوش نہ بیڑا
خبر دو دل بستر پر جھکا دے بنے شام علم صبح بہارا یا آمین پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ جو اولیاء اکرام ہیں ان کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں ذہن یہی بنتا ہے کہ یہی کر سکتے ہیں یہ چیزیں. آقا ہمارا دل بھی صاف ہو جائے. آمین. پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر وہ ساختیاں سوال کی وہ صورتیں محیط اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. میرا ہے کون تیرے سوا لے خبر کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ آقا تم کہو دامن میں آ تم پر کروڑوں درود اپنے خطار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود میرا ہے کون تیرے سوا لے خبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین ہمارا حاضر ہونا قبول فرما. مولا کریم ہمارے فاتحہ پڑھنا قبول فرما لے. تیرے محبوب کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا قبول فرما لے. اے اللہ ہم تیرے محبوب بندے کے قرب میں آئے ہیں. مولا کریم ہمیں خالی نہ لوٹانا. الہ العالمین ہماری خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے مولا. الہ العالمین مغفرت کی بھیک عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں بخش دے بے حساب بخش دے. مغفرت کا ہوں تجھ سے
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے. آمین. مشکلات آسان فرما دے. اللہم آمین. الہ العالمین ہمارے قلب سے زنگ کو دور فرما دے. آمین. گناہوں کے میل کو دور فرما اللہم دے. آمین. تیری معرفت تک پہنچنا آسان فرما دے. آمین. نہ ہمارے پاس عزم ہے نہ ہمارے پاس حوصلہ ہے. مولا کریم ضعیف و ناتواں ہیں. الہ العالمین نفس و شیطان بہکاتا رہتا ہے. الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرما دے. ایسا عمل جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو. الہ العالمین زندگی بہتر فرما دے. الہ العالمین زندگی بہتر فرما دے. آمین. حیات طیبہ عطا فرما دے. آمین. اے اللہ عافیت عطا فرما دے. اللہم آمین. سعادت مندی عطا فرما دے. آمین. خوش بختی عطا فرما دے. الہ العالمین ہماری اولاد کو نیک پرہیزگار بنا. آمین. ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا. اللہم آمین. اہل خانہ کے حق میں دعائیں قبول فرما. آمین. مولا کریم ہمارے بھائی بہن اعزاء اقربا دوست احباب رشتہ دار سب کے حق سے دعائیں قبول فرما. آمین. اساتذہ اور تلامذہ کے حق میں دعائیں قبول فرما. آمین. مولا کریم بلا حساب بخش دے. آمین. اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما. ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو. عافیت کی موت نصیب فرما. حضرات سے محفوظ فرما. اے اللہ بری موت سے محفوظ فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے گرد پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی مولا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا وسلام علی المرسلین والحمد للہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہاں بیٹھ کر ایسی کیفیت بن رہی ہے تو وہاں قافلے والوں کی کیا کیفیت ہوگی. مفتی صاحب موجود ہوتے تو یقیناً ان سے پوچھتے. انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ منگل کو ہونے والے سلسلے میں مفتی صاحب موجود ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان سے اس بارے میں پوچھیں گے. بہرحال واقعی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایک کیفیت بنتی ہے، ایک سرور روحانیت ملتی ہے، اور صرف یہ حاضریاں دیکھ کر بھی نیکیوں کا ذہن بنتا ہے کہ واقعی جو اللہ عز و جل کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، وصال کے بعد بھی اس کی قبر پہ، اس کے مزار پہ لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے. اور ہمارے اس سلسلے میں ان کے مزارات کو دکھانا، ان پہ حاضری کو دکھانا، اس کا ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے اور ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس میں عافیت بھی ہے، راحت بھی ہے اور برکت بھی ہے. اب ان کے نقش قدم پہ کیسے چلا جائے؟ تو الحمدللہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے 72 مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا. تو وہ 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے، پھر اسلامی بہنوں اور مدنی منع وغیرہ کے لیے الگ الگ جدا جدا تعداد میں انعامات ہیں، سوالات کی صورت میں ہیں. ان کو اگر ہم اپنا لیں، مکتبۃ المدینہ کی کسی شاخ سے یہ رسالہ حاصل کر لیں
یا اپنے قرب و جوار میں کسی شناسہ اسلامی بھائی سے رابطہ کر کے اس سے حاصل کر لیں اور صرف اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ 72 مدنی انعامات کا رسالہ مختلف لینگویجز میں بھی آپ کو مل جائے گا، زبانوں میں بھی مل جائے گا، اور یہ ہماری ویب سائٹ سے بھی، دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ تو یہ حاصل کیجئے، اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق فکر مدینہ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم اولیاء کی شاہراہ پہ گامزن ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو نیکیاں ہمارے مزاج میں رچ بس جائیں گی اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں ان اولیاء کا فیضان عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کرے کہ اسباب بنے کہ ہم بھی اور دیگر مسلمان بھی سب ان کے مزارات پہ بنفس نفیس حاضر ہوں، اپنے ظاہری جسموں کے ساتھ حاضر ہوں اور خوب برکتیں لوٹیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اولیاء کرام کا فیضان جاری فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درد و الم جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ کا تو سہارا ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے، واہ کیا بات اولیاء